سب سے پہلے بغیر کسی انٹرو کے یا بغیر کسی چیزوں سے آپ سے کوئی سوال پوچھوں تو میری خواہش ہوگی، ناظرین کی بھی خواہش ہوگی کہ آپ کی سریلی آواز میں موقع ہے تو آپ کوئی کلام سنا دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. صدق اللہ. ماشاء اللہ، جزاک اللہ جی، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اچھا ڈاکٹر صاحب، تھوڑا سا اب ساروں کو تعارف ہے، بڑی ساری آپ نے پوڈ کاسٹ بھی کی ہے، بڑی ساری آپ نے انٹرویوز بھی دیے ہوئے ہیں. تھوڑا سا اس سے ہٹ کے کہ ایک آپ ڈاکٹر، پھر ریئل اسٹیٹ، حافظ قرآن پاک، اینکر، آگے کیا کرنے کا پروگرام؟ سیاست میں بھی آنے کا پروگرام ہے؟ کیوں نہیں، اگر کوئی اپرچونیٹی ایسی ملی اچھی تو ضرور سیاست کرنا میرا خیال سے ہمارے جیسے لوگوں کا ہی حق ہے، جو کہ عوام کے پیسوں کو لوٹنے پہ یقین نہ رکھتے ہوں، جو کہ عوام کی خدمت کرنے پہ ان کا یقین ہو، اور جو کہ کہیں نہ کہیں میرا خیال ہے کہ ایک ملک کی ترقی اور استحکام کے اندر اپنا کردار جو ہے وہ ادا کرنا جانتے ہوں اور ادا کر سکتے ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں نے یہ سوال اس لیے بھی پوچھا کہ جو پاکستان میں ایک پریسیڈنٹ ہے نا ڈاکٹر، سیاستدانوں کے لیے جو ایک پری کوالیفیکیشن ہے، شاید اس پہ آپ ابھی پورے اتر چکے ہیں، کیونکہ سنا ہے آپ کا بھی نام اس طرح کوئی ایک وہ لسٹ چل رہی ہے جس میں وہ نوٹس ووٹس چل رہے ہیں کہ جن شاید کوئی مطلوب لوگوں میں ہے، یہ شاید جنہوں نے پیسے باہر بھیجے ہیں. تو وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے یہ تو بات کی بات ہے، لیکن پری کوالیفائی آپ کر چکے ہیں. دیکھیں، میں آپ کو بات بتاؤں کہ اللہ کا بڑا احسان ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں ہمیں سسٹم کے اوپر پورا یقین ہے، اور اللہ کا بڑا احسان ہے کہ میں اوورسیز پاکستانی ہوں، اور میں نے چوز کیا پاکستان میں رہنے کو. میری ساری زندگی سعودی عرب میں گزری. زبردست. میرے والد صاحب نے وہاں ساری زندگی جو ہے وہ جاب کی، ہی از اے ڈاکٹر. میری والدہ نے بھی سرو کیا سعودی عرب میں. تو 2018 کے اندر میرے پیرنٹس پاکستان آئے، اور ہماری میری ضد تھی کہ پاکستان آ جائے. اوکے، زبردست. تو میں ان لوگوں میں شامل ہوں جن نے پاکستان میں رہنے کو جو ہے نا وہ ترجیح دی. ٹھیک، زبردست. یہ کمپلشن نہیں تھا، ہم نے بائی چوائس پاکستان میں رہے. ٹھیک ہے. تو جس بندے کی ساری زندگی باہر گزری ہو اور وہ پاکستان میں اپنے اس وقت جو ہے BCO پروجیکٹ لانچ کر کے بیٹھا ہو، تو ہمیں اگر اتنے کو مسئلہ ہوتا تو پاکستان سے باہر سے پاکستان ہی نہ آتے. صحیح. تو ہمیں کیا ضرورت ہے پاکستان سے باہر پیسہ بھیجنے کی؟ مطلب یہ دیکھیں، میں چاہتا ہوں اپنی زندگی جو ہے لیگل طریقے سے گزار. الحمدللہ ہم نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جو خلاف قانون ہو، جس سے آپ کے ملک کو نقصان پہنچے، جس سے آپ کے ملک کی اکانومی تباہ ہو. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ فری اور فیئر ٹرائل ہونا چاہیے ان لوگوں کے خلاف جو لوگ اس چیزوں میں ملوث ہیں. اور ہم الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ بالکل کلیئر ہے اس چیز سے کہ الحمدللہ ہم نے نہ ہی پاکستان سے باہر کو پیسہ منتقل کیا، بلکہ اربوں روپیہ پاکستان سے باہر سے لے کے آئے. اربوں روپیہ. میں ڈاکٹر صاحب ایک بڑی وجہ کی آپ کی بات کی تائید کرتے ہوئے کچھ دن پہلے، ابھی اس سے پہلے مجھے ایک میسج آیا ایک دبئی میں بیٹھے ہوئے دوست کا. اس نے آپ کا کوئی ایکسپریشن آف انٹرسٹ والا فارم بھیج کے مجھے ساتھ کیا، ڈو یو نو دس پرسن؟ میں نے کہا کیوں؟ کہتا یار یہ ہم نے بھی کوئی فارم فل کرنا ہے، اس کی کیا ریکوائرمنٹ ہے؟ تو میں بات کی آپ کی تائید اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کہ اتنی کریڈیبلٹی ہے کہ باہر سے بیٹھے ہوئے لوگ. میں آپ کو بات بتاؤں کہ الحمدللہ ہماری یہ کمپنی ہے، ہم اس بات کے اوپر یقین رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اربوں ڈالر ہم باہر سے پاکستان میں لانے کا نہ صرف ہمارا پلان ہے بلکہ ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں. اس وقت ہم آڈٹ دینے کو تیار ہیں، اور ہمارا کسی نے ٹرائل کرنا نا تو میڈیا کے اوپر بیٹھے کریں. آپ جیسے پھر صحافی بیٹھے ہو، ہمیں پتہ لگے ہمارا ٹرائل ہوا ہے،
بند کمروں میں ٹرائل کے اوپر ہم بلیو ہی نہیں رکھتے نا. بند کمروں میں یہ نوٹس، یہ ایک خار نکالنی، یہ کسی کو آپ نے زدوکوب کرنا ہے، اس طرح نہیں ہمیں آپ مار سکتے. صحیح. ہمارا ٹرائل کرنا تو میڈیا کے اوپر کریں. صحیح. اور ہم بتائیں گے پاکستان کے لیے ہماری خدمات کیا ہیں، کتنے نوجوانوں کی اصلاح کے اندر ہم نے اپنا کردار ادا کیا، کتنے نوجوانوں کے اندر پاکستانیت کا تعصب قائم کرنے کے اندر اپنا کردار ہم نے ادا کیا، کتنے لوگوں کو ہم لوگوں نے محب پاکستان بنایا. ٹھیک ہے، ہم لوگوں نے یہ نعرہ لگایا کہ یہ سوال پوچھنا چھوڑ دو کہ پاکستان نے ہمیں کیا دیا ہے، اب یہ سوال اپنے آپ سے کرو تم نے پاکستان کیا دیا ہے. تو جتنا پاکستانیت کو ہم نے فروغ دیا ہے، ہمیں کسی کا سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے محب وطن ہونے کے لیے. میں آپ کو بات بتاؤں کہ اس طرح کچھ معاشرے کے اندر ایسے ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو ملک دشمن ہوتے ہیں، جو محب وطن اپنے جو ناگری ہوتے ہیں ان کو تنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں الٹا لٹکا دیں. ٹھیک ہے، ہم نے دفن بھی پاکستان میں ہونا ہے، ہم نے یہیں پہ کاروبار کرنا ہے، جو جتنی مرضی سختیاں آ جائیں، جو مرضی کر لیں، ہم نے اسی مٹی کے اندر جو ہے نا وہ دفن بھی ہونا ہے، اسی مٹی کے اندر ہم نے رہنا ہے، یہیں پہ ہم نے صرف کرنا ہے، یہیں پہ کاروبار کرنا ہے. وی ہیو ایبسولوٹلی نو انٹرسٹ. ویری گڈ. باہر کی دنیا سے مجھے انٹرسٹ ہی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں ساری زندگی باہر رہا ہوں. مجھ جیسے بندے کو کوئی بندہ باہر کا لالچ دے گا یا مجھ جیسے بندے پہ کوئی بندہ الزام لگائے گا کہ باہر پیسہ منتقل، ہم لعنت بھیجتے ہیں. ہمارے لیے سب سے بہترین ملک جو ہے وہ پاکستان ہے. ہم نے اور اللہ کے فضل و کرم سے ہر مہینے بعد میں پروجیکٹ لانچ کر رہا ہوں یہاں پہ. تو اگر آپ پالیٹکس میں اپرچونٹی آئے گی تو ضرور جائیں گے. اپرچونٹی کس طرح، اگر خواہش ہوگی، ابھی آپ نے کہا نا خواہش، میں اس طرح کی پالیٹکس کرنے کا خواہش مند نہیں ہوں کہ مجھے جو ہے وہ میں سڑک پہ نکل جاؤں اور اپنے کاموں کو تباہ و برباد کر لوں اور بدماشیاں کروں اور بھائی پیسے خرچ کروں، نجائز جو ہے رشوتیں دوں. وہ اس طرح کی پالیٹکس نہیں. اپرچونٹی مطلب یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے پاس الحمدللہ ایسا ویژن ہے، ایسی اپروچ ہے جس سے پاکستان کا فائدہ ہو سکتا ہے. تو ہم جو ہے وہ میرٹ کے اوپر پالیٹکس کریں گے. آج نہیں، کل نہیں، 10 سال 20 سال بعد کر لیں گے. ہم نے گند کی سیاست میں کیوں آنا ہے، کیچڑ میں کیوں اترنا ہے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی ریسنٹ یہ ابھی دور میں آپ کو پالیٹکس کرنے کا موقع ملے تو کون سی پارٹی جوائن کریں گے؟ بالکل نہیں کروں گا کوئی بھی. ریسنٹ دور میں نے پالیٹکس کرنی بھی نہیں. اچھا، اس وقت جو پالیٹکس کا حال ہوا ہے، آپ کو لگتا ہے کوئی عزت دار بندے کا کام رہ گیا پالیٹکس اس وقت جو ہو رہا ہے؟ بالکل نہیں. یہ تھوڑا سسٹم نظام بہتر ہو جائے گا تو ہم کر لیں گے. ہمیں کون سی ایسی آگ لگی ہوئی کہ ہم نے آج ہی جانا ہے پالیٹکس میں. اگر آپ کو پاکستان میں اجازت مل جائے کہ ایک کوئی قانون بنا سکیں آپ، تو کون سا قانون بنائیں گے؟ دیکھیں میں تو 15-20 بنانا چاہوں گا، لیکن کوئی آپ بتائیں اسپیسیفک کس حوالے سے، کوئی ریل اسٹیٹ کے حوالے سے بنانا؟ نہیں، کوئی بھی جو بھی آپ کے دو کر لیں. ہاں چلیں، میں ایک قانون جو بنانا چاہوں گا نا، جو لوگ نجائز قبضے کرتے ہیں نا لوگوں کی پراپرٹیوں پہ، میں یہ قانون بناؤں گا کہ ان کو عمر قید کی سزا ملنی چاہیے. اور یہ جو کیس ہے نا، یہ پابند کروں گا میں عدالتوں کو کہ اس کیس کی جو کاروائی ہے نا یہ ہفتے سے اوپر پرولونگ نہ ہو. لوگوں کو 20-20 سال عدالتوں میں چکر نہ لگے. ہفتے کے اندر شٹ کلیئر کیس ہو اور جو کلپریٹ ہو اس کو عمر قید کی سزا ہو جو نجائز لوگوں کی پراپرٹیوں پر قبضہ کرتا. وہ جو ایک مسئلہ چھوٹا سا، اس سے پریشان تو نہیں ہوا؟ کس سے؟ جو آپ کی ایک نام کی لسٹ. کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ دیکھیں، میں اس بات کا بلیور ہوں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا کسی کو. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی کسی کو ذلت نہیں دے سکتا، کوئی کسی کو عزت نہیں دے سکتا. تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ چلتا ہے معاملہ. اچھا، لیکن یہ بہت سارے لوگ یہاں سے پیسہ بنا کے باہر شفٹ ہو گئے جو اب اسمبلیوں میں بھی بیٹھے ہوئے. ہاں، تو انہوں نے ریئل اسٹیٹ سے کمایا پیسہ، ان کو پکڑیں، لوگوں سے چھپے ہوئے ہیں وہ کردار. چلے ہم نے اگر فار ایگزامپل کام کیا ہے بحریہ ٹاؤن کے اندر، تو آج سے 3 مہینے پہلے تک بحریہ ٹاؤن کے بارے میں کوئی ان کا تھا، کوئی اشتہار وغیرہ تھا کہ یہ سوسائٹی انلیگل ہے؟ کسی سوسائٹی کا نہیں ہوتا. آج اگر فار ایگزامپل آپ کے کوئی اختلافات ہیں کسی ایک فرد سے، کسی شخصیت سے، تو اس کے ساتھ بزنس کرنے والے ہر فرد کو آپ زدوکوب کرنے کی کوشش کریں، یہ مناسب بات